السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هاضم اللذات الموت، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم: تبارک الذی بیدہ الملک. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے کنٹرول میں ہے بادشاہی، جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کے ہاتھ میں ہے مملکت، حکومت. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ کے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ جانچے، آزمائے، پرکھے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے زیادہ خوبصورت عمل کرنے والا کون ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بڑی عزت والا، غلبے والا اور بخشنے والا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اکثر ذکر ہاضم اللذات الموت، زیادہ سے زیادہ تذکرہ کیا کرو، زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو اس موت کو جو لذتوں کو مٹا دینے والی ہے، ختم کر دینے والی ہے. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، جو ساری کائنات کے خالق، مالک ہیں اور کائنات کو چلانے والے، سب کو کھلانے پلانے والے ہیں. درود و سلام محبت کے جذبات سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب سید الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا دین امت تک پورے اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، انتھک محنت کے ساتھ پہنچایا. کامل اور مکمل دین امت کو سونپ کر دنیا سے تشریف لے گئے. کوئی ایک بات بھی نہیں چھپائی، خواہ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے، وہ بات بتانے سمجھانے کے لیے
کتنی ہی مخالفتیں کیوں نہ مول لینی پڑی، آپ نے اللہ کا دین، اللہ کی شریعت کامل صورت میں پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ محترم بھائیو، سورۃ الملک 29ویں سپارے کے شروع میں اس کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ اس سورت کے بڑے فضائل ہیں۔ اس سورت کا نام منجیہ بھی ہے، ملک کے علاوہ کہ یہ عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 30 آیتوں والی یہ سورت ایک آدمی کی اس نے شفاعت کی اور اسے عذاب قبر سے رہائی مل گئی جو اس کو پڑھتا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنانا چاہیے اور اپنے نیند سے پہلے قرآن مجید کی آیات ان کو تلاوت کر کے سنت پر عمل کرنے کی برکت حاصل کرنی چاہیے۔ تو محترم بھائیو، اس سورت کی ان پہلی 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی شان، اپنا بابرکت ہونا، اپنا کامل بادشاہ ہونا ذکر کرنے کے بعد، اپنا کامل قدرت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے اور زندگی کو پیدا کیا۔ پہلے موت کا ذکر فرمایا، پھر زندگی کا، وہی موت کے جسے ہم بھولے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ساتھ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، پہلے ہم پیدا ہوتے ہیں پھر ہماری وفات ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے فرمایا کیونکہ زندگی تو ہم گزار ہی رہے ہیں، اس کا تو ہمیں پتہ ہی ہے، غفلت موت کے بارے میں ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ رب العزت نے وراثت کی تقسیم سے پہلے کچھ امور ان کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ ان چیزوں کی تکمیل کے بعد باقی ماندہ مال فوت شدہ کا جو ترکہ ہے پھر اس کو تقسیم کیا جائے۔ فرمایا من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، کہ جو وصیت کر کے گیا ہے فوت ہونے والا اس کو پورا کر کے اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد پھر ورثاء کے درمیان مال کو تقسیم کیا جائے۔ حالانکہ حقیقت میں مال کی تقسیم سے پہلے قرض داروں کا قرض ادا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے نیکی کے جذبے سے اس کو پورا کیے جانے کا نمبر آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وصیت کا ذکر پہلے کیا کیونکہ عام طور پر اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات قرض کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی، لیکن قرض تو لینے والا اس کا کوئی طلبگار ہوتا ہے، وہ پہنچ ہی جاتا ہے لینے کے لیے، لیکن وصیت کا کوئی طلبگار نہیں ہوتا۔ اس نے بس وصیت کر دی کہ میری جائیداد میں سے اتنا حصہ فقراء مساکین کو دے دیا جائے، یہ مدرسہ مسجد کو دے دیا جائے، لیکن اس کو عام طور پر پورا نہیں کیا جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدم کیا قرض پر بھی اور وراثت کی تقسیم پر بھی۔ یعنی ہی یہاں اللہ رب العزت نے سورۃ الملک کے شروع میں موت کو پیدا کرنے کا پہلے ذکر کیا، زندگی کا بعد میں ذکر کیا۔ حالانکہ ہم میں سے ہر ایک کو زندگی ملتی ہے پھر ہم پہ موت طاری ہوتی ہے۔ سو اس لیے کہ اکثر لوگ موت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، زندگی اس طرح بسر کرتے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں، اور پھر جب مر جاتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کبھی جیے ہی نہیں۔ تو یہ موت کی فراموشی، اس کی بابت کثرت سے جو غفلت پائی جاتی ہے، اس کے ازالے کے لیے اللہ رب العزت موت کا ذکر فرماتے ہیں۔ وہ اللہ کہ جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم تاکہ آزمائے اور جانچے تم کو کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے زیادہ خوبصورت اچھے عمل کون کرنے والا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بڑی عزت والے بخشنے والے۔ تو یہ زندگی اور موت کا جو یہ سارا سلسلہ ہے جسے ہم گزار رہے ہیں،
جس سے ہم گزر رہے ہیں، کچھ یہ وقت گزار کر زندگی کا چلے گئے ہیں اور کچھ چل رہے ہیں اور جانے والے ہیں۔ یہ آنا جانا اس دنیا کے اندر، یہ چل چلاؤ، یہ زندگی اور موت کا سلسلہ، اس کا مقصد اللہ رب العزت فرماتے ہیں صرف ایک ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ آزمائے کہ تم میں خوبصورت عمل، زیادہ خوبصورت عمل کون کرنے والا ہے۔ گویا یہ خوبصورت عمل سے مراد کیا ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں، یہ نہیں، یہ ہم اچھے اچھے مکان بنا لیں، یہ بھی نہیں، کیا ہم بہت بڑا اچھا سا بزنس کر لیں، یہ بھی نہیں، ایک کامیاب دنیا کے لحاظ سے زندگی خوبصورت گزار لیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ اس خوبصورت عمل کی وضاحت قرآن مجید کے اندر سے ہی دوسری جگہ سورۃ الذاریات کے آخر میں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے ان جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق، میرا ان سے رزق روزی کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہ روزی کمائیں، بڑی بڑی تنخواہیں لیں، بڑے بڑے کاروبار کریں، بزنس مین بن جائیں، میرا ان سے یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ وما اريد ان يطعمون، نہ میرا یہ مقصد ہے کہ یہ مجھے کما کما کر کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تو خود سب کو رزق بانٹنے والا بہت بڑا داتا ہے اور بڑی مضبوط قوتوں والا ہے۔ تو گویا جس مقصد کے لیے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے اس زمین پر چلایا ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا، اللہ کی زمین پر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے ذریعے اللہ کی اطاعت میں جینا، یہ مقصد ہے ہمارے پیدا کیے جانے کا، اور یہی سب سے خوبصورت عمل ہے۔ ایک دوسرے مقام پر سورۃ الکہف میں دیکھتے ہیں، جو ہر جمعے کو جمعے کے دن اس کی تلاوت کرنا مسنون قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورۃ الکہف 15 سپارے میں شروع ہو کر 16ویں سپارے تک جاتی ہے، اور ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے جمعے تک، دونوں جمعوں کے درمیان اس کو ایک نور میسر ہوتا ہے، ایک روشنی ہدایت کی ملتی ہے جس میں وہ چلتا ہے۔ اور اس سورت کی نورانیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ جس وقت دجال، وہ یہودی خبیث، ہر بات کو الٹنے والا بہت بڑا جادوگر، گمراہ کرنے کا بہت بڑا فتنہ، جس وقت اس کا یہ فتنہ بپا ہوگا، جس سے ہر نبی نے ڈرایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ اس کا جب فتنہ بپا ہوگا دنیا کے اندر، کوئی بھی اس کی سازش سے، اس کے چکر سے بچ نہیں سکے گا۔ ہاں، جسے اللہ بچائے، اگر کسی کا سامنا اس کے سامنے ہو، اس کے ساتھ سامنا ہو اور وہ اپنی جادوگری اس پر کرنا چاہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اس وقت کو مومن پڑھے، اس پر دجال کا، اس کے جادو کا، اس کے چکر بازی کا، اس کے فتنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور اللہ اس کو اس سے محفوظ رکھیں گے۔ وگرنہ بے شمار لوگ دجال کے فتنے کا شکار ہو کر بظاہر کلمہ پڑھنے والے اس کو رب مان بیٹھے ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اصفہان نامی ایک شہر سے ہی صرف، جو ایران میں پایا جاتا ہے، 70,000 یہود اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، جنہوں نے ریشمی سبز چادریں اپنے اوپر اوڑھ رکھی ہوں گی، یہ لوگ اس کے لشکری بنیں گے۔ تو محترم بھائیو، اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان 10 آیتوں کے اندر یہی بات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ بے شک ہم نے
یہ زمین کے اوپر جو کچھ بھی بنایا ہے، یہ ما عام ہے، یہ نکرہ ہے، عمومیت کے لیے ہوتا ہے، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہم نے بنایا ہے وہ زینت اللہ، محض اس کی زینت اور سجاوٹ ہے۔ یہ کس لیے زمین کو سجایا گیا، یہ زینت کس لیے اس میں رکھی گئی؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم جانچ لیں، آزما لیں، ہم پرکھ لیں کہ ان میں سے کون احسن عملہ زیادہ خوبصورت عمل کرنے والا ہے۔ ان ازمائشوں، ان زینتوں کی پیچھے جانے کی بجائے آخرت پر نظر رکھتے ہوئے، اللہ کے حکموں پر نگاہ رکھتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی بسر کرے، یہ آزمانے کے لیے اس زمین میں ہم نے یہ سجاوٹ اور یہ زینت رکھی ہوئی ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم بنا دینے والے ہیں اس سب کچھ کو جو اس کے اوپر ہے زینت کی صورت میں۔ یہ پہاڑ ہیں، مکانات ہیں، بازار ہیں، یہ رونقیں ہیں، یہ چہرے ہیں، یہ سب کچھ صعیداً جرزا، ایک صاف چٹیل میدان۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ سورت طٰہٰ کے اندر سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نے اس کا قرآن میں جواب دیا۔ سوال یہ تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ پہاڑوں کے بارے پوچھتے ہیں، قیامت کی آپ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، ہر چیز جو ہے نا تباہ ہو جائے گی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، ان کا کیا ہوگا؟ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان سے کہو کہ میرا رب ان کو پیس کر رکھ دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، یہ ایک صاف میدان بن جائیں گے یہ پہاڑ۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، ان میں کوئی نہ تو ان میں کوئی جو ہے نا نشیب ہوگا اور نہ کوئی فراز ہوگا، نہ کوئی اترائی رہے گی نہ کوئی اونچائی رہے گی، ایک لیول میں واٹر لیول پہ ساری زمین کر دی جائے گی، یہ چوٹیاں کھڈوں میں ڈال کر اور یہ سب کچھ ایک برابر کر دیا جائے گا۔ تو یہ ساری زینتیں اس وقت دب جائیں گی، دفن ہو جائیں گی، جس طرح کہ ایک خوبصورت ہنستا کھیلتا مالتا انسان چلتا پھرتا بولتا چالتا ہوا جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دفن کر دی جاتا ہے، یہ زمین کی ساری زینتیں دفن کر دی جائیں گی۔ انہی زینتوں کا اللہ رب العزت نے سورت آل عمران کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ زین للناس، لوگوں کے لیے زینت بنائی گئی ہے، سجائی گئی ہیں کچھ چیزیں۔ وہی زینت جس کا تذکرہ سورت الکہف کی ان دو آیتوں میں کیا گیا ہے کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہم نے بنایا یہ محض زینت ہے، تمہیں جانچنے کے لیے کہ تم میں سے زیادہ خوبصورت عمل کرنے والا کون سا ہے۔ تو انہی زینتوں کا تذکرہ، 8 زینتوں کا تذکرہ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کے پیچھے کھچ کر، جن کے پیچھے جا کر لوگ عموماً اپنی موت کو بھول جاتے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھول جاتے ہیں، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑھ کر، ان زینتوں کے پیچھے پڑھ کر اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کو ضائع کر لیتے ہیں۔ ان زینتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورت آل عمران کی اس 14 نمبر آیت میں بیان فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، سجائی گئی ہے لوگوں کے لیے شہوات کی چاہت، مزین کی گئی ہے، زینت بنائی گئی ہے لوگوں کے لیے شہوات کی چاہت، من النساء عورتوں سے، والبنین لڑکوں سے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، اور پیسہ روپیہ جمع کرنے کی خواہش، سونا چاندی جمع کرنے کی خواہش، والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے گاڑیاں ان کو حاصل کرنے کی خواہش، والانعام چھپائے جانوروں کے ریوڑ، والحرث کھیتیوں پلاٹوں کے چکر،
یہی کچھ دنیا ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا. فرمایا ان سے کہو یہ سب کچھ جو گنا گیا ہے یہ اس گھٹیا سی زندگی کا عارضی سامان، اس گھٹیا سی زندگی کا عارضی سامان. دنیا ادنا چیز کو کہتے ہیں، گھٹیا چیز کو کہتے ہیں. جس طرح آپ کسی کے سامنے انکساری کرتے ہیں محض ادنا سا بندہ، ادنا ناچیز بندہ، اسی سے لفظ دنیا تانیث ہے اس کی. حقیر، ہلکی چیز، گھٹیا چیز اور ناچیز، یہ دنیا کی زندگی کو بنانے والا ناچیز کہہ رہے ہیں، گھٹیا کہہ رہے ہیں. اس زندگی کی متاع ہے عارضی چیز. متاع عارضی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو مستقل نہ ہو. یہ ساری چیزیں اس گھٹیا سی زندگی کی عارضی چیزیں ہیں. یہ جو کچھ بھی ہے اس زینت کے نام پر جو بیان کیا گیا ہے، پہلے تو یہ ہے یہ ادنا ہے، حقیر ہے، گھٹیا ہے، پھر یہ عارضی ہے، مستقل بھی نہیں. اللہ اکبر. واللہ عندہ حسن المآب. دوسری طرف اللہ کے پاس حسین ترین بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے. جہاں تمہیں اللہ لے جانا چاہتا ہے وہاں نہ گھٹیا پن ہے نہ عارضی پن ہے. نہ وہ جہان گھٹیا ہے نہ عارضی ہے، وہ اعلیٰ ہے اور ابقا، ہمیشہ باقی رہنے والا. خیر و ابقا، اس کو اللہ نے بہترین اور باقی رہنے والا کہا ہے. کہیں دار السلام کہا ہے، سلامتی والا گھر کہا ہے. فرمایا قل اونبئکم بخیر من ذالکم، میں تمہیں بتاؤں اس سے ایک بہتر چیز. یہ دنیا کی چیزیں جو گنی گئی ہیں، عورتوں کی، لڑکوں کی، بیٹوں کی چاہت، قناطیر مقنطرہ سونے چاندی کے خزانے جمع کرنے کی خواہش، گاڑیاں گھوڑے بڑھانے کی خواہش، جانوروں کے ریوڑ اور کھیتیاں باڑیاں، کھیت زمینیں پلاٹ حاصل کرنے کی خواہش، یہ سب کچھ کسی کو مل رہا ہو، اس سے بہتر ایک چیز بتاؤں. فرمایا للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی والی زندگی بسر کی، گناہ سے بچ کر، اللہ سے ڈر کر، اللہ کی فرما برداری میں جیے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس انعام ہے ان کے لیے. جنات، ایسے جنتیں، ایسے باغات، سدا بہار باغات، تجری من تحت الانہار، جن کے تحت سے دریا نہریں بہتی ہیں. کوئی چٹیل خالی رقبے نہیں، پھلدار پھلدار خوشبودار باغات، لہلہاتے ہوئے سدا بہار. جنات عدن، ہمیشگی کے باغ جن پر کبھی خزان آئے. فواکہ کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، بے شمار پھلوں سے لدے ہوئے جو نہ کبھی ختم ہو نہ ان سے کوئی روک ٹوک ہو. وہ باغات تجری من تحت الانہار، جن میں آبپاشی کے نظام کے لیے کسی کا مرہون منت نہ ہونا پڑے. ان باغات کے اپنے دریا ان کے تحت سے بہتے ہیں. اللہ اکبر. وہ دریا بھی پھر ایک طرح کے نہیں، ایسے ایسے عجیب و غریب دریا کہ جن کے پیندے ان میں پتھر کی بجائے ریت کی بجائے کستوری خوشبودار، اور پتھروں کی بجائے موتی جواہرات، کنارے ان کے سونے کے. اللہ اکبر. ان میں کبھی جالا نہ لگے، کبھی سڑاند اور بو نہ آئے. شفاف پانی کے دریا. اور پھر کچھ نہریں جو ہیں وہ دودھ کی، جس جو کبھی خراب نہ ہو، جس کو کبھی جو پھٹے نہیں، جس کا کبھی ذائقہ خراب نہ ہو. اور پھر کچھ دریا شراب طہور کے، جس میں طہارت اور نفاست ہی نفاست ہے، جسے پینے والوں کو لذت ہی لذت آئے، نہ وہ بہکے نہ بھٹکے نہ سر درد ہو. اور کچھ دریا شہد، خالص شہد کے، جس میں کوئی علائش نہ ہو. ایسے ایسے دریا اس جنت کے اندر. یہ کہاں ہے علاقہ؟ اگر کوئی یہاں سن لے ان میں سے کسی ایک دریا کی بات ہی یا ایک ہی باغ کی بات، تو لوگ تو ٹوٹے پڑے سیاح لوگ، ٹورسٹ. فرمایا کہ یہ اللہ کے پاس ہے، اور وہاں صرف سیر کرنے کے لیے نہیں جانا، چند دنوں کی بات نہیں کہ تھک کر خرچہ ختم تو پھر واپسی سے فون آنے لگیں کہ یہ کام کرنا، کر وہ کرنا ہے. نہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ کے لیے انٹری، ہمیشہ کے لیے رہنا. وہ ملکیت ہو جائیں گے. اولئک ھم الوارثون، اس کے وارث بنا دیے جائیں گے. ان کے نام انتقال رجسٹریاں لکھ دی جائیں گی کہ یہ جنت اب اسی کی ہے، یہ کمرہ عارضی رنٹ پہ نہیں ہے بلکہ اسی کی ملکیت ہے یہ جنت. پھر وہاں
تنہائی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وازواج مطہرہ، ایسی ازواج اور بیویاں جو ہر نقص سے پاک ہوں گی، بے وفائی سے پاک، بدخلقی سے پاک، موت سے پاک، بڑھاپے سے پاک، منس سے پاک، ہر طرح کی نسوانی کمزوری سے پاک، قاصرات طرف نگاہیں جھکا کر رکھنے والی، مؤدب، آنکھیں موٹی موٹی لیکن اٹھانے والی نہیں، آنکھیں جھکا کر ادب سے، عزت سے، احترام سے، شرم حیا کے ساتھ۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضامندی، اللہ راضی ہوگا جنتیوں پر۔ یہاں کوئی کتنا بڑا کوئی بزنس کر لیتا ہے لیکن کسی موقع پر حکومت کی طرف سے کوئی ایسا چکر پڑ جاتا ہے، پولیس کی طرف سے کوئی چھاپا پڑ جاتا ہے، کوئی مسائل بن جاتے ہیں، روک ٹوک ایسی لگ جاتی ہے، اندر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس جنت کے اندر رہتے ہوئے ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی گرفتاری ہو جائے یا کوئی محاسبہ ہو جائے یا وہاں سے نکال دیے جائیں، ہمیشہ وہاں رہنے والے اور اللہ راضی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع اہل جنت کے ساتھ ایسا بھی آئے گا، اللہ رب العزت اہل جنت سے فرمائیں گے اللہ اکبر، میں تم پر مجھ سے کچھ سوال کرو، مجھ سے مانگو۔ وہ کہیں گے اللہ آپ نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا، جتنی باتیں سنی تھی دنیا کے اندر کہ جنت کے اندر یہ ہوگا، وہ تو اس تصور سے بھی بڑھ کر بہت کچھ مل گیا۔ ایک خیمہ بخاری شریف میں جنت کے اندر خیمہ، یہ جو ٹورسٹ لگاتے ہیں باہر جا کر، عارضی چھولداری خیمہ، جنتی اگر کہیں اپنے محلہ اصل محلات سے آگے موو کریں گے جانے کے لیے تو ان کا جو خیمہ وہاں لگے گا جا کر، وہ 60 میل اس کا نیچے جو وہ بانس ہوتا ہے اونچائی تک، اور 60 میل تک وہ چوڑا لمبا، 60 میل کے 100 کلومیٹر بنتے ہیں۔ کوئی ضلع میرا خیال ہے پاکستان کا شاید ہی ہو جو 100 میل لمبا چوڑا ہو، اتنا بڑا خیمہ، اور خالص موتی کا، یوں سمجھ لیں کہ جیسے کیٹو پہاڑ ایک ہی موتی کا بنا اور اس کے اندر اس کے جو ہے نا محلات اور مکانات ہوں، لیکن یہ کیٹو پہاڑ تو میرا خیال ہے 8-9 میل بھی اونچا نہیں ہوگا، وہ 60 میل اونچا خیمہ اس کا ایسا ہے۔ اور یہاں سونا حرام ہونے کے باوجود کئی نوجوان زنجیریں سونے کی لٹکائے پھرتے ہیں، کوئی گھڑیاں سونے کی باندھے پھرتے ہیں، کوئی انگوٹھیاں مٹکائے پھرتے ہیں۔ مردوں پر سونا حرام کیا گیا ہے دنیا میں، عورتوں کے لیے حلال ہے، لیکن وہاں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ سونا بھی پہنائیں گے، ایسے کنگن کہ اگر وہ کنگن سورج کے سامنے یوں جنتی کو کر دے، سورج نظر ہی نہیں آئے گا اس کی روشنی کے سامنے، جیسے ستارے سورج کی روشنی کے سامنے نظر نہیں آتے۔ جنت کی مٹی اتنی خوشبودار اور منور، فرمایا کہ ناخن پر رکھنے جتنی مٹی جنت کی، کہنے کو تو مٹی ہے لیکن وہ کیا چیز کیا ہے، صرف ناخن پر رکھنے جتنی مٹی بخاری شریف کی حدیث ہے، اس طرح خلا میں بکھیر دی جائے، آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک ساری فضا منور بھی ہو جائے، معطر بھی ہو جائے۔ ہماری مٹی سے تو بو آتی ہے اور کہیں گرد و غبار ہو تو روشنی رک جاتی ہے، وہ خود روشن مٹی اور خود خوشبودار۔ ایسی جنت اللہ آپ نے ہمیں دی ہے، ہمارا تو یہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، سوچ سے بڑھ کر مل گیا، ابھی ہم اور مانگیں کیا؟ فرمایا نہیں، مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں تمہیں جو کچھ دیا ہے اس سے بھی کچھ افضل دینا چاہتا ہوں۔ وہ حیران ہوں گے اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے۔ اچانک اللہ رب العزت حجاب اٹھا دیں گے، اپنی زیارت، اپنا دیدار اہل جنت کو کروا دیں گے۔ وہ اللہ، وہ مالک، وہ خالق جس کو راضی کرنے کے لیے 5 وقت کئی سجدے زمین پر کرتے رہے، ہاتھ منہ دھو کر اس کی ملاقات کے لیے آتے رہے، انٹری کرواتے رہے ملاقات کی، لیکن ملاقات صرف اسی طرح ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کو باور کرا گئے کہ ہم آپ کو پانا چاہتے ہیں، اب وہ اللہ ملے ہیں، اللہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ فرمایا جنتی دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ واقعی اس سے بڑی نعمت تو کوئی جنت میں اور تھی ہی نہیں۔
اللہ کو دیکھنا، اللہ کی زیارت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں دھکم پھیل نہیں ہوگی کہ جیسے دنیا میں کوئی لیڈر آ جائے تو کئی کے ویسے بندے کچل کر مارے جاتے ہیں، نہیں، فرمایا اللہ کی زیارت ایسے ہوگی جیسے تم کسی صاف شفاف رات میں 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، ہر شخص اپنے بستر پر، اپنی چھت پر، اپنے کمرے میں چاند کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کے بعد اللہ رب العزت اہل جنت کو کہیں گے جنتیوں، کتنی محبت ہوگی جنتیوں کو اللہ تعالیٰ سے۔ جب جنتی اللہ تعالیٰ کی زیارت کر کے اپنے گھروں میں آئیں گے، ان کی حوریں، ان کی ازواج کہیں گی کہ آج آپ تو بہت پہلے سے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ جنتی کی تو خوبصورتی پہلے ہی بہت زیادہ ہے، یوسف علیہ السلام جیسا حسن ملا ہوگا، لیکن آپ آج پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ وہ کہیں گے اللہ کی بندی، آج اللہ نے ہمیں زیارت کروائی ہے۔ اللہ کو دیکھ کر حسن و جمال میں اتنا اضافہ ہو جائے بندے کے کہ حوریں حیران رہ جائیں۔ آج یہ بیچارے اپنا جمال بنانے کے لیے داڑھی کو کپ رہے ہوتے ہیں دنیا کی گندی عورتوں کی خواہش پر کہ وہ راضی ہو جائے کہ میری داڑھی نہیں ہے، یہ ناراض نہ ہو جائے میں نے داڑھی رکھ لی۔ وہ حوریں وہ حیران ہو رہی اس کا حسن و جمال دیکھ کر، یہ اللہ کی زیارت کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اہل جنت سے پھر ایک دفعہ ایک ملاقات میں کہیں گے کہ اہل جنت، میں آج آپ تم پر اپنا سب سے بڑا انعام کرنے والا ہوں۔ جنتی پھر حیران ہو جائیں گے، پریشان بھی ہو جائیں گے کہ اللہ کی زیارت بھی ہوگی، یہ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی حیرانی دور کریں گے کہ احل علیکم رضوانی ولا اسخط علیکم ابدا، میرے جنتیوں مطمئن ہو جاؤ، میری رضامندی تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حلال، میں کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ وہ موقع جس کے بارے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی وہاں ان کو جنتیوں کو حاصل ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور یہ سارا کچھ حاصل کرنے کے لیے جو بندے کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ کی ان پر نظر ہے، اللہ کی ان پر نگاہ ہے، اللہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کون واقعی جنت کا متلاشی ہے، جہاں کہ اللہ کی زیارت بھی ہوگی، اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہوگی، ہمیشہ کے خلود بھی ہوگا اور نعمت بھری زندگی بھی ہوگی، کوئی زوال نہیں ہے، وہاں دار السلام ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ آئیے میں اور آپ اس کے لیے کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کا آگے تذکرہ ہوا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین یقولون، جن کی دعائیں ہوتی ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم نے مان لی، آپ کی ہر بات تسلیم کر لی، ہم ایمان لے آئے، ہم نے آپ کو مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، کتابوں کو مان لیا، رسولوں کو مان لیا، آخرت کو مان لیا، تقدیر کو مان لیا۔ آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری غلطیاں معاف کر دیجئے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ بخش دیجئے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے میں بچا لیجئے۔ الصابرین، وہ صبر کرنے والے، گناہوں پر صبر کرنے والے کہ یہ نہیں کرنا، کتنی ضرورت اور خواہش کیوں نہ ہو، نیکیوں پر صبر کرنے والے کتنی مشکل لگ رہی ہو، ٹھنڈ ہے، نیند ہے، وقت نہیں ہے، مصروفیت ہے، اللہ کی حاضری ضرور دینی ہے، باقی کچھ رہتا ہے رہ جائے، ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہ ہو۔ الصابرین، تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، بیماریوں پر بھی صبر کرنے والے، الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اپنے قول میں سچے۔ اگر کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پھر اپنی پوجا نہیں کریں گے، دکان کی نہیں کریں گے، دکان اور زندگی دینے والے کی عبادت کریں گے، اپنے کلمے میں سچے۔ جب محمد الرسول اللہ کہہ دیا، اللہ کے سچے بھیجے ہوئے محمد رسول اللہ ہیں، تو پھر معاشرے کی، اماموں کی تقلید نہیں کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، رسم و رواج پہ نہیں چلیں گے، حدیث پر چلیں گے، اپنے قول و قرار میں سچے۔ والقانتین، عجز و انکساری کا مظاہرہ کرنے والے، اللہ کے سامنے تکبر والے نہیں ہوتے، جنت میں جانے والے تکبر والے نہیں ہوتے، عاجزی والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والمنفقین، خرچ کرنے والے، لوٹ مار نہیں، خرچ، یہ نہیں کہ آتا جائے نہیں، جو آیا ہوا ہے وہ بھی جاتا جائے اللہ کے لیے۔
مومن مادہ پرست نہیں ہوتا. جس نے جنت خریدنی ہے وہ یہ سرمایہ ضائع دنیا میں نہیں کرتا، حرام نہیں کماتا، کیونکہ حرام ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو جنت سے محروم کر دیتی ہے. فرمایا کہ جو بدن، جو جسم حرام سے پلا ہوا ہے وہ جہنم کے اہل ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو وہ بجائے اس کے کہ حرام ذرائع سے مال کمائے، حلال کماتے ہیں. پھر یہی نہیں بلکہ اس میں سے اللہ کا حکم مانتے ہوئے 2.5%، 5%، 10%، 20%، 33%، گاہے 50%، گاہے ابوبکر صدیق کی طرح 100% تک بھی حسب ضرورت اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے 111 نمبر آیت سورۃ توبہ میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ خریدار بن گیا، اللہ مشتری، خریدار تمہارے مالوں کا، تمہاری جانوں کا. یہ انسانی زندگی، یہ تمہارے جو تمہیں مال و متاع میں نے ہی دیا ہے، لاؤ میں تمہیں اس کے بدلے میں قیمتی چیز دے دوں. یا اللہ وہ کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت لے لو، جان اور مال جمع کرا جو جنت لے لو. کرنا کیا ہے اب؟ جو میں کہوں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ کے رستے میں قتال انتہا درجے میں یہ کہ لڑتے ہیں، اللہ کے رستے میں مرتے ہیں، مارتے ہیں. باقی بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے وہ کرتے ہیں. اذان ہوگی تو نماز، زکوٰۃ کا حکم ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان آ گیا تو روزہ، حج کا حکم ہے، موقع ہے تو حج. جو اعمال اللہ نے کہیں بجا لاتے اس جان کے ساتھ، اس جان پر اپنا کنٹرول نہیں، اللہ کا حکم نافذ کرتے ہیں. یہ لوگ جنت کے امیدوار ہیں. تو فرمایا کہ والمنفقین، خرچے کرنے والے. اللہ اکبر. کوئی دنیا میں چیز لینی ہو تو خرچ کرنا پڑتا ہے نا. سبزی کی دکان پہ چلے جائیں تو پیسے کے بغیر تو کوئی نہیں سبزی دے دے گا. کریانے پہ چلے جائیں تو بغیر پیسے کی چینی تو کوئی نہیں دے دیتا. اللہ تعالیٰ جنت دے دے گا، آپ کچھ خرچ ہی نہیں کریں. تمہاری استطاعت کے مطابق جو تمہارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت بڑے جنت کی قیمت تمہیں پوری نہیں لگواتا. جو تمہارے پاس ہے پیش کر دو، تمہاری خواہش اور چاہت کا پتہ چل جائے. ورنہ جنت تو اتنی قیمتی. فرمایا دنیا میں جتنا خزانہ ہے، جتنا کچھ موجود ہے، جتنے ملکوں کے پاس جتنا سونا چاندی کرنسی سب کچھ ڈھیر کر کے بولی لگاؤ جنت لینی ہے، 1 گز جگہ زمین جنت کی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. سب کچھ بھی خرچ کر کے دنیا کا سارے بھی مل جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو عاجزین کو ساری دیکھتا ہے. اللہ اکبر. تو جو کچھ ہے تمہارے پاس اسے اللہ کے لیے پیش کر دو. یا اللہ جان ہے اور کچھ سکے ہیں، بس ٹھیک ہے لے آؤ، جنت تیری ہے. تو ان پہ اپنا تصرف نہ رکھ، جیسے میں کہوں اس طرح کر. اپنی جان پر، اپنے مال پر میری مرضی چلا، جنت تیری ہوگی. والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے بخشش کے لیے دعائیں کرنے والے. یہ آخری صفت جنت کے وارثوں کی. وہ وقت کہ جب سحری تو دور کی بات، فجر کی نماز کے لیے بھی جوان ہمارے جو ہے نا وہ سوئے ہوتے ہیں، اتنے ماشاءاللہ ہٹے کٹے طاقتور سمجھنے والے. لیکن یہ بستر 2-3-4 کلو کا اتنا بھاری ہو جاتا ہے، پہلوانوں کو وہ دبا کے رکھا ہوتا ہے. اذان ہوتی ہے نہیں اٹھا جاتا. آخر اٹھتے ہیں اس وقت جب شیطان پیشاب کرتا ہے کان کے اندر، سورج نکل آتا ہے. پھر کہتے ہیں آنکھیں ملتے ہوئے، ہاں ناشتہ کہاں ہے، پراٹھا کہاں ہے، چائے کہاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک آدمی کے بارے بتایا کہ اللہ کے رسول سویا رہا، فجر کی نماز ہوگی، سورج بھی نکلا، سویا رہا. فرمایا ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ ایسا شخص ہے کہ جس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر کے گیا. آپ تو اٹھتے ہیں، لیٹرین میں جاتے ہیں، واش روم میں جاتے پیشاب کرنے کے لیے. اتنا دشمن ہے پلید شیطان، وہ دیکھتا ہے کہ کون سورج چڑھنے کے بعد تک سویا ہوا ہو، ابھی اس نے نماز نہ پڑھی ہو، میں اس کو پکڑوں اور اس کے کان کو یہ جو ہے نا وہ شیٹ بناؤں لیٹرین کی، اور اس میں پیشاب کروں، پھر اس میں کروں. دونوں کانوں میں پیشاب کر کے جاتا ہے. اللہ معاف کرے. فجر کی نماز جس نے ابھی تک بھی نہیں پڑھی، صبح کانوں میں پیشاب کروایا ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگ لو. کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے اور پھر اس جنت کی بجائے دوسرے گھر کی طرف جو ہے نا دھکا مل جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، زندگی دی ہے، کہ سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے، ہمیں وہ خوبصورت ترین عمل جو اللہ کو پسند آ جائے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین.